سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 7. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. ان قریب تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہیں دشمنی ہے، یعنی تمہارے درمیان اور تمہارے دشمنوں کے درمیان ان قریب اللہ تعالی محبتیں پیدا فرما دے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں مستقبل کی خبر دی گئی. یہ غیبی خبر ہے کہ جتنے کافر ارد گرد ہیں جو اسلامی ریاست مدینہ منورہ کے خلاف ہیں اور وہ حملے کی تیاری کرتے ہیں، ان قریب سب مسلمان ہو جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، حنین کی فتح ہوئی، طائف کی فتح ہوئی اور چاروں طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا. تو جب وہ مسلمان ہو جائیں گے تو دشمنی محبت میں تبدیل ہو جائے گی. واللہ قدیر، اور اللہ تعالی اس پر قادر ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. اب پیچھے جو باتیں ہوئیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کافر سے صلح کا معاہدہ ہم کر ہی نہیں سکتے، ہر وقت اسے لڑتے ہی رہیں، تو ایسا حکم نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور کئی قبائل سے آپ نے صلح کے معاہدے فرمائے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب صلح کی جائے یا صلح کا معاہدہ کیا جائے تو اس بات میں، اس معاہدے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. تو فرمایا گیا کہ ایسے کافر کہ جن کے بارے میں تمہیں یہ خطرہ ہے کہ صلح کا معاہدہ کر کے وہ تمہیں دھوکہ دیں گے اور صلح کے معاہدے کے ذریعے تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تو ان سے صلح کا معاہدہ مت کرنا. اور جن کے بارے میں یہ خیال ہو کہ صلح کا معاہدہ کرنے سے، ان سے صلح کا معاہدہ کرنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو ان سے تم صلح کا معاہدہ کر لو. اسی طرح جب کوئی ویزا لے کر کسی ملک میں آتا ہے تو یہ مستأمن ہوتا ہے، یعنی امن لے کر آتا ہے، اور ہماری طرف سے اسے امن کا پیغام ہوتا ہے. ہم اپنے ملک میں اسے بلاتے ہیں، اس کی جان اور مال کا تحفظ ہم پر ضروری ہوتا ہے جس کو ہم ویزا دیتے ہیں. لیکن اگر یہ محسوس ہو کہ یہ دشمن کا جاسوس ہے، یہاں پر تخریب کاری کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو گورنمنٹ اسلامی کو، اسلامی حکومت کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جسے چاہے ویزا دے اور جسے چاہے وہ ویزا نہ دے. یہ تو پوری دنیا میں ایک اصول اور قاعدہ ہے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. اللہ تعالی تمہیں نہیں منع فرماتا ایسے لوگوں سے، یعنی ایسے کافروں سے صلح کرنے سے اللہ تعالی منع نہیں فرماتا کہ جو تمہارے دین میں جھگڑا نہیں کرتے، وہ تمہارے دین کے معاملات کو ڈسٹرب نہیں کرتے، اس پر اعتراضات نہیں کرتے. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور وہ سازشی بھی نہیں ہیں، سازش بھی نہیں کرتے، اور تمہیں تمہاری بستیوں سے نہیں نکالتے. یعنی یہ کوئی جاسوس یا تخریب کار نہیں ہے. ان تبروہم، ان سے صلح کا معاہدہ کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ تعالی منع نہیں فرماتا. اسی طرح اگر کسی کافر کو اسلام کی دعوت دی جائے اور محسوس یہ ہوتا ہو کہ یہ اسلام کی دعوت سن رہا ہے اور وہ ضدی نہیں ہے، اعتراضات نہیں کرتا، اسے تعلیم سے فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو، اس بات کی اجازت ہے.
ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تعالی ان لوگوں سے امن کا معاہدہ کرنے سے منع فرماتا ہے، صلح کرنے سے منع فرماتا ہے کہ جو تمہارے دین میں جھگڑا کرتے ہیں. مثلا بعض عیسائی مشنریز پاکستان میں آ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتی ہیں، تو حکم یہ ہے کہ ان کو باہر کیا جائے. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے تمہیں تمہارے شہروں سے، تمہارے گھروں سے باہر کیا، جو تخریب کار ہیں. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہارے نکالنے پر اور تمہیں نقصان پہنچانے پر انہوں نے دوسروں کی مدد بھی کی، چاہے سامنے سے چاہے پیچھے سے. ان تولوہم، ان سے تعلقات رکھنے سے اللہ تعالی نے تمہیں منع فرمایا. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی ان سے تعلقات رکھے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہی لوگ ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں، فامتحنوہن، تو تم ان کا امتحان لو، یعنی جانچ پڑتال کر لو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے شوہر بھی مومن ہوں اور یہ شوہروں سے بھاگ کر آئی ہوں اور یہاں آ کر جھوٹ بول رہی ہوں کہ ہمارے شوہر کافر ہیں اور ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے ہم انہیں چھوڑ کر ہجرت کرتے ہوئے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے یہاں آئی ہیں. تو تم آنکھیں بند کر کے ان کی بات پر یقین نہ کرو بلکہ تحقیق کر لو. یہ اس زمانے میں کہا گیا کہ جب فراڈ اور خیانت اور دھوکہ بہت کم ہوتا تھا. تو آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ دھوکہ اور فراڈ کس قدر زائد ہے. تو اب تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قسم کے معاملات میں آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں بلکہ تحقیق کریں. لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہمارا عزیز بیمار ہے، آپ ہماری مدد کریں، ہاسپٹل میں آ کے دیکھ لیں، یہ ڈاکٹر نے پرچہ لکھ کر دیا ہے. تو اب کسی کے پاس ٹائم تو نہیں ہوتا کہ وہ ہاسپٹل میں جا کر دیکھے اور تحقیق کرے، تو لوگ آنکھیں بند کر کے وہ بھروسہ کر لیتے ہیں. اللہ کی راہ میں دینا ہے لیکن کوشش کون کرے. آج ہمیں اپنی دکان چلانی ہوتی ہے، کسی کو مال دینا ہوتا ہے کاروبار میں، تو کتنی ہم تحقیق کرتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے، خیرات دینی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، اٹھا کے جسے چاہیں دے دیتے ہیں. یہاں تک کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو حقیقی مستحق ہیں وہ بیچارے سفید پوش ہیں، ان کے گھر پر کھانا نہیں ہے، مگر ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو مالدار ہیں. اور جو ایسے ہیں جو کروڑ پتی ہیں، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ہمیں فقیر محسوس ہوتے ہیں اور ہم انہیں فقیروں کو دیتے ہیں. اسی طرح جب آپ باہر نکلتے ہیں تو گلی کے اندر کئی فقیر جمع ہو جاتے ہیں، آپ ان کو ہرگز نہ دیں، کیونکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا، ایک دن کا کھانا موجود ہے، اس کو سوال کرنا حرام ہے. کوئی مجبوری میں سوال کرے گا، وہ کبھی اس کی مجبوری ہو گئی تو سوال کر لیا. ان کی تو پریکٹس ہے، یہ تو پیشاور گداگر ہیں. آپ سے میں یہ کہوں اتنا بڑا مجموعہ ذرا کھڑے ہو کر ایک نیکی کی بات ذرا بتا دیں، لیکن آپ کھڑے ہو کر کوئی اعلان کرتے ہوئے بھی جھجک محسوس کریں گے. لیکن سوچیں، بھری مسجد میں کھڑے ہو کر لوگ منع بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی جرت، وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں. تو کیا جس نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجبوری کی وجہ سے سوال کیا ہے اس کی اتنی پریکٹس ہو سکتی ہے؟ تو ہم فرد مخصوص پر بدگمانی نہیں کرتے، لیکن عمومی طور پر
ہمیں احتیاط کا حکم ہے تاکہ ہمارے ملک سے یہ بھیک مانگنے کا پیشہ جو حرام پیشہ ہے یہ ختم ہو جائے. ہماری بہت بڑی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بیکار زندگی گزارتی جا رہی ہے. اب سوچیں نا, ایک آدمی محنت مزدوری کر کے 5,000 روپے کماتا ہے, اور یہاں یہ عالم ہے کہ وہ بعض ایسے فقیر ہیں کہ روز کے 5,000 روپے کماتے ہیں, تو وہ محنت مزدوری کیوں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. فامتحنوہن, تم ان کا امتحان لو, ان کی تحقیق کرو. اللہ اعلم بایمانہن, اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے ایمان کو خوب جانتا ہے. فإن علمتموہن مؤمنات, پھر اگر تم جان لو کہ یہ عورتیں مومن ہیں, فلا ترجعوہن الی الکفار, تو تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو. کیونکہ اس وقت صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی مرد مسلمان ہو کر مکے سے مدینے آئے گا تو ہم اسے واپس کر دیں گے. اس میں لفظ مرد موجود تھا, تو فرمایا عورت آئے گی تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا. لا ہن حل لہم, یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں. ولا ہم یحلون لہن, اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں. مراد یہ ہے کہ جب یہ مومن ہو گئیں تو کافروں سے ان کا نکاح ٹوٹ گیا. وآتوہم ما انفقوا, اور تم ان کافروں کو جو ان کے سابق شوہر ہیں انہیں وہ مال دے دو جو انہوں نے ان عورتوں پر خرچ کیا. یعنی ان کافروں نے جو عورتوں کو مہر وغیرہ دیا تھا وہ مہر کی رقم مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ان عورتوں سے نکاح کر لیں, اور کافر شوہر کو جو سابقہ ہے اسے اس مہر کی رقم دے دیں جو اس نے جب عورت سے نکاح کیا تھا تو مہر ادا کیا تھا. لیکن یہ حکم بعد میں منسوخ کر دیا گیا. پھر فرمایا گیا کہ کوئی عورت اگر ہجرت کر کے مدینے آ جائے اور اس کا شوہر کافر ہو تو اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے, اب وہ جس سے چاہے نکاح کر لے, اور سابقہ کافر شوہر کو کوئی مہر وغیرہ یا رقم ادا نہیں کی جائے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم ہجرت کرنے والی ان عورتوں سے نکاح کر لو جبکہ تم ان کا مہر انہیں ادا کرو, یعنی مہر ادا کرنا تمہیں پڑے گا. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ, اور تم کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں باقی نہ رکھو. یعنی اگر مرد مسلمان ہو گیا اور عورت کافر ہے تو وہ نکاح میں رہتی تھی. پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اگر مرد اور عورت میں سے کوئی بھی کافر ہے تو نکاح ختم ہو چکا, اب نکاح باقی نہ رہے گا. تو ان کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں باقی نہ رکھو. یا اگر مسلمان مرد ہو اور عورت مرتد ہو جائے تو پھر اس سے اس کا نکاح باقی نہیں رہتا. اسلامی گورنمنٹ میں قاعدہ یہ ہے کہ قاضی کے سامنے اس عورت کو پیش کیا جائے اور قاضی اسے قید کر لے. جب تک وہ اسلام نہ لائے اس وقت تک وہ قید میں رہے گی, اور جب اسلام لائے گی تو زبردستی اسی سابقہ شوہر سے اس کا نکاح کیا جائے گا. یہ قاعدہ اس لیے مقرر کیا گیا کہ جب مسلمان عورتیں اپنے شوہر سے نجات پانا چاہتی ہیں تو وہ مرتد ہو جاتی ہیں, کہ مرتد ہونے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو فرمایا یہ قاعدہ ہے. لیکن پھر اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں فرمایا کہ پہلے قاضی ہوتے تھے جو انصاف کو قائم کر سکتے تھے. فی زمانہ جب عورتوں کو معلوم ہوگا کہ مرتد ہونے سے نکاح سے ہم باہر ہو جاتے ہیں تو پھر عورتیں نکاح سے باہر ہونے کے لیے وہ مرتد ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر کوئی قاضی تو نہیں کہ زبردستی ان کا نکاح دوبارہ اسی سابقہ شوہر سے کروا سکے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی یہ تحقیق ہے کہ اگر عورت مرتد ہو جائے تو شوہر اس کے قریب نہیں جائے گا, لیکن جب وہ عورت دوبارہ تجدید ایمان کر لے گی
تو وہ پہلے ہی شوہر کے نکاح میں باقی رہے گی. ہاں احتیاطاً عورت کے لیے لازمی ہے کہ وہ تجدید نکاح کر لے. لیکن اگر مرد مرتد ہو گیا اور اس کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ عورت اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی. پھر تجدید ایمان کے بعد تجدید نکاح بھی ضروری ہے، اور تجدید نکاح میں عورت کی مرضی ہے کہ وہ نکاح میں آنا چاہے یا نہ آنا چاہے. اس لیے مردوں کے لیے تو اس میں بہت زیادہ سختی ہے. وَاسْأَلُوا، اور تم مانگو، مَا أَنفَقْتُمْ، جو تم نے خرچ کیا. اگر کوئی عورت مرتد ہو کر کافر کے نکاح میں چلی جائے تو تم اس کافر سے اپنا خرچہ مانگ سکتے ہو جو تم نے اس عورت پر کیا ہے. لیکن یہ سارے احکامات منسوخ ہو گئے. اب اگر عورت مرتد ہو جائے تو اس کا وہی حکم ہے جو میں نے ابھی عرض کیا. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور چاہیے کہ وہ کافر تم سے مانگیں جو انہوں نے خرچ کیا. لیکن یہ حکم بھی منسوخ ہے. اگر کوئی کافر عورت مسلمان ہو کر کسی مسلمان سے نکاح کرتی ہے تو اس کافر کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا. ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان حکم فرماتا ہے، فیصلہ فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر تمہاری کوئی بیوی تم سے جدا ہو کر کافروں کی طرف چلی جائے، یعنی وہ عورت مرتد ہو جائے اور کافروں کے پاس جا کر وہ نکاح کر لے، اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی تم سے فوت ہو جائے یعنی دور ہو جائے، الی الکفاری، اور کافروں کی طرف چلی جائے، فعاقبتم، پھر تمہاری جنگ ہو اور تم کافروں سے بدلہ لو، فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، تو جن کی بیویاں مرتدہ ہو کر کافروں کے پاس چلی گئیں، ان کافروں سے جنگ سے جو مال غنیمت ملے گا، اس غنیمت کے مال سے اس شخص کو حصہ دیا جائے گا کہ جس کی بیوی مرتد ہو کر کافروں کے پاس چلی گئی. جو اس نے اس عورت پر خرچہ کیا تھا، مہر وغیرہ دیا تھا، مثل ما انفقوا، جو ان مسلمانوں نے خرچ کیا اس کی قیمت دی جائے گی. لیکن مفسرین فرماتے ہیں یہ حکم بھی بعد میں منسوخ کر دیا گیا. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ تعالی سے ڈرو، اس اللہ سے جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو. بار بار آپ نے منسوخ کا لفظ سنا. منسوخ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی علیم ہے، خبیر ہے. اس نے کوئی حکم نازل کیا ایک مخصوص وقت تک، جب وہ وقت پورا ہو گیا تو دوسرا حکم آ گیا، تو اسے کہتے ہیں منسوخ ہونا. منسوخ کے یہ معنی نہیں باطل ہو جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے جانتا ہے کہ یہ حکم 1 سال کے لیے نازل ہو رہا ہے، یہ 3 سال کے لیے نازل ہو رہا ہے. وقت کی ضرورت تھی. جب حالات بدل گئے تو دوسرا حکم آیا، اور وہ پہلے سے طے تھا کہ اتنے وقت کے بعد دوسرا حکم آئے گا. گو کہ عام مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں تھا. یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، یبایعنک، اور وہ آپ سے بیعت کریں، آپ کے سامنے وہ اس بات کا عہد کریں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، اور وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور وہ بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور وہ عورتیں اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان، اور وہ کوئی بہتان نہیں لے کر آئیں گی، یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولادت میں اٹھائیں. مراد اس سے یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ بعض عورتیں پرائے بچے کو لے کر آتی
اور شوہر کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے پیٹ سے جنا ہوا ہے، اس سے منع کیا گیا۔ ولا یعصینک فی معروف، اور اچھی بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی۔ فبایعہن، تو ان سے بیعت لو، واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے۔ قد یئسوا من الآخرۃ، کہ وہ آخرت سے امید توڑ کر بیٹھے ہیں۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کافر قبر والوں سے امید توڑ کر بیٹھے ہیں۔ یہاں پر گناہگاروں، ظالموں، کافروں سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔